السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے لا حاصل خواب، پلوشہ صافی، رائٹر اور قسط نمبر 32۔ تم میری مدد کیوں کر رہی ہو؟ مہابیر مستفسر ہوا۔ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم بے گناہ ہو۔ انفال اس کے ساتھ بیٹھ کے کنارے پر ٹک گئی۔ اس کے بیٹھنے پر میکائل کا بے تاثر چہرہ نمودار ہوا۔ مہابیر نے اسے دیکھا تو اسی کو گھور رہا تھا، جیسے آنکھوں میں انکار کرنے کا کہہ رہا ہو۔ ایک دفعہ اپنے اندر کی آواز سنو، اپنے دل سے پوچھو، کیا تم یہاں سے باہر نہیں جانا چاہتے؟ اپنی فیملی کے پاس، زہران کے پاس؟ انفال نے اسے کھوئے ہوئے پل یاد دلانے کی کوشش کی۔ زہران کے نام پر مہابیر کی گردن میں چنگاری بھڑکی۔ اس نے آنکھیں میچ لی۔ کوشش کرو، یاد کرو زہران کو۔ اسے اپنے پاپا کی ضرورت ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ انفال اس کا ہر رد عمل نوٹ کر رہی تھی۔ کیا تم زندگی بھر یہی گھٹ گھٹ کر جینا چاہتے ہو؟ باہر نہیں جانا چاہتے؟ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ برسوں بعد نرم لمس محسوس کر کے مہابیر کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی۔ خوبصورت مسکان لیے زندگی اور امیدوں سے بھرپور لڑکی صحن کے پردوں پر چھا گئی۔ مہابیر! دمن نے اسے پکارا تھا۔ گلابی پھولوں سے لبریز باغ کے مابین سلو موشن میں اس کے سمت آ رہی تھی۔ مہابیر نے بھاگ کر اسے خود سے لگانا چاہا، اس لمحے ان دونوں کے درمیان کوئی نہ تھا۔ مہابیر! انفال نے اس کے ہاتھ کو جنبش دیا۔ انفال اسے زہران کی یاد دلانا چاہتی تھی، مگر اس کے ذہن میں زمروش کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ہاتھ کی جنبش پر مہابیر نے آنکھیں کھولی۔ خیالات تلخ حقیقت کی صورت اختیار کر گئے۔ اس نے آنکھوں کی پتلیاں اٹھا کر سامنے بیٹھے چہرے کو دیکھا۔ وہ زمن نہیں تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے انفال کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ انفال! اسے اب آرام کی ضرورت ہے۔ میکائل پیچھے سے کھنکارا۔ مہابیر! میں کل پھر آؤں گی، تم تب تک اچھے سے سوچ لو۔ انفال نے استحکام سے تائید کی۔ مہابیر نے رخ پھیر لیا۔ مزید کسی سے بات کرنے کا خواہشمند نہیں تھا۔ انفال مہم سی امید کے ساتھ جانے کے لیے مڑ گئی۔ میکائل اسے رخصت کرنے گیٹ تک گیا، لیکن 10 منٹ بعد واپس اس کے سر پر پہنچا۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھول کر اور لمبے ڈگ بھرتا اندر داخل ہوا۔ تم انکار کرو گے؟ تم اس کے ساتھ نہیں جاؤ گے؟ اس نے مہابیر کا جبڑا دبوچ لیا۔ مہابیر نے سر جھٹک کر اس کی گرفت آزاد کروائی۔ تم اب بھی صرف زمروش کی یادوں پر زندہ ہو، جیسے میں نے تمہیں بقیہ میموری ختم کی ہے۔ زمروش کو بھی تمہارے دماغ سے مٹانا مشکل نہیں ہے۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دو۔ میکائل نے پھر سے اس کا رخ اپنی سمت کیا۔ مہابیر نے جھنجلا کر اس کی کلائی پکڑ لی۔ اپنی خیر چاہتے ہو تو اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ مہابیر نے انگارہ ہوتی نظروں سے اس سے گھورا۔ میکائل اپنا ہاتھ چھڑا کر کوٹ کے شکن دور کرتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہر سو خاموشی اور تاریکی چھا گئی۔ وہ کیا کرے اسے سمجھ نہ آیا۔ سر گھٹنوں میں دیے اس نے زمروش کو یاد کیا۔ اس لمحے اسے اپنے سر پر اس لمس کا احساس ہوا جو اسے سب سے زیادہ عزیز تھا۔ تم مجھے لوگوں کے مابین اکیلا کیوں چھوڑ دیتی ہو؟ گلہ مند ہوا۔ کیونکہ اب آپ کو اپنے فیصلے خود کرنے ہیں۔ زمروش نے اعتماد دلانا چاہا۔ نہیں کر پا رہا، تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں کر پا رہا۔ مہابیر ٹوٹ گیا۔ پر میں تو یہی ہوں، آپ کے پاس، آپ کے دل و دماغ سے کوئی مجھے نہیں نکال سکتا۔ بھلا میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی۔ اس نے سر نیچے کرتے مہابیر کی آنکھوں میں دیکھتے ستائش چاہی۔ مہابیر نے اشک بار آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اور میرا ایک حصہ تو وہی ہے۔ زمروش نے سیدھا ہوتے کچھ یاد دلانے کی کوشش کی اور اٹھ کر کھڑکی کے پاس گئی جہاں اب رات اتر چکی تھی۔ مہابیر نے بے یقینی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ زمروش اس سے زہران کا ذکر کر رہی ہے۔ اسے سمجھ نہ آیا اور نہ ہی کچھ یاد آیا۔ زمروش نے گھوم کر اسے چمکتی آنکھوں سے دیکھا اور رات کے اندھیرے میں محلول ہو گئی۔ مہابیر نے افسردگی سے کھڑکی کے پار اندھیری رات کو دیکھا تھا۔ پسندیدہ انسان کے ساتھ ہمارا تعلق خونی رشتے سے بھی بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ کھو جائے تو ہم یتیم ہو جاتے، اور پھر یتیموں کا غم تو آخری سانس تک رہتا ہے۔ اگلے دن ابان مہابیر سے ناراض رہا۔ مہابیر وجہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس کی خفگی محسوس کر گیا۔ کیا ہوا؟ ناراض کیوں ہو؟ لنچ کے بعد مہابیر اس کے پیچھے بھاگتے پلے گراؤنڈ تک آیا۔ ابان نے منہ بسوڑتے اسے نظر انداز کیا۔ شیرنی نہیں بنانی؟ ٹھیک ہے، مت بناؤ، پر ناراض تو مت رہو۔ مہابیر نے آخر اسے جھپٹ ہی لیا۔ اس کے گردن میں بازو حائل کر کے ساتھ چلنے لگا۔ تم یہاں سے جا رہے ہو؟ ابان نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ مہابیر نے متذبذب ہوتے اپنا بازو ہٹا دیا۔ نہیں تو، وہ ہڑبڑایا۔ جھوٹ، میں نے کل اس لیڈی ڈاکٹر کی باتیں سن لی تھی۔ وہ آج تمہیں یہاں سے لے جائے گی۔ ابان ہنوز غصہ رہا۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ میں انکار کر دوں گا، مہابیر وقفے سے بولا۔ وہ ابان کو راضی کرنا چاہا تھا۔ وہ نہیں مانیں گی، وہ تمہیں لے جائے گی، میں پھر سے اکیلا پڑ جاؤں گا۔ ابان کا خوف سامنے آئے۔ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، آئی پرامس، مہابیر نے شفقت سے کہتے اسے خود سے لگایا۔
ابان خفا تھا، لیکن مہابیر وہ واحد شخص تھا جس پر اسے یقین تھا، اس لیے اس کے پرامس پر ناراضگی چھوڑ دی۔ حسب معمول انفال بلیک پینٹ پر فیروزی شارٹ فراک پہنے، اس پر وائٹ کوٹ زیب تن کے 4 بجے ہاسپٹل آ گئی تھی۔ میکائل کے آفس جانے سے پہلے وہ مہابیر سے ملنے اس کے کمرے میں آ گئی۔ دروازے پر دستک دے کر اس نے نفیس انداز تخاطب سے مہابیر کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ تو کیا سوچا؟ چلو گے نا میرے ساتھ؟ خوشگوار مسکراہٹ سجائے مستبصر ہوئی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، مہابیر نے صاف انکار کیا۔ انفال کی آنکھوں میں پہلے بے یقینی درائی اور پھر سختی۔ یہ سب ڈاکٹر میکائل نے کہا ہے نا تم سے؟ میکائل کو سبق سکھانے کا ارادہ بنانے پیچھے مڑی۔ ابان، مہابیر نے اسے ٹوکا۔ ابان کے نام پر انفال واپس مڑی۔ مہابیر کھڑا ہو کر اس کے روبرو آیا۔ ابان بھی ساتھ جائے گا؟ مہابیر نے شرط رکھی۔ مہابیر، میں صرف تمہاری پرمیشن لے کر آئی ہوں، کسی اور کو نہیں لے جا سکتی۔ انفال نے وضاحت دینا چاہی، پر مہابیر اس کی بات سنی انسنی کر کے گھوم کر اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ ابان جو بھی ہے، اس کے کاغذات بنوانے میں 2 ہفتے لگ جائیں گے۔ انفال نے ہاتھ اٹھا لیے۔ تو 2 ہفتے بعد آنا، پر میں ابان کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ مہابیر سینے پر ہاتھ باندھ کر بے رخی سے جواب دہ ہوا۔ انفال نے سر پکڑ لیا۔ مہابیر کو کیسے منائے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دیکھو، میں یہیں ابان کی فیسلٹیز بڑھا دوں گی، وہ جو چاہے گا ویسے ہی ہوگا، پر وہ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ انفال نے دوسری ترکیب سوچی۔ مہابیر سوچنے کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں میکائل کو بتا کر آتی ہوں کہ پھر ہم چل دیں گے۔ اس سے پہلے مہابیر ارادہ بدلے، انفال نے قدم بڑھا دیے۔ موسم سرما میں بھی میکائل کا آفس اے سی کے چلتے اچھا گرم ہو رہا تھا۔ وہ اپنی نشست سنبھالے لیپ ٹاپ آگے کھولے مریضوں کی سالانہ رپورٹس بنا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو انفال اندر داخل ہوتے نظر آئی۔ میکائل کی خوش قسمتی سے آج وہ اکیلی آئی تھی، اس کے گارڈز اور اسسٹنٹ ساتھ نہیں تھے۔ انفال، پلیجر ٹو سی یو۔ میکائل اس کے استقبال میں کھڑا ہوا۔ مہابیر کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے۔ انفال سیدھے مدعے کی بات پر آئی۔ کیا اس نے انکار کر دیا؟ میکائل خوش ہوا۔ اس کی ایک کنڈیشن ہے۔ انفال اس کی خوشی پر مشکوک ہوئی۔ میکائل ٹیبل کی سائڈ سے گھوم کر آیا اور انفال کے سامنے ٹیبل کے کنارے سے ٹک گیا۔ وہ ابان کو لے جانے کی ضد کر رہا ہے، لیکن میں نے سمجھا دیا کہ اس کی یہی ٹریٹمنٹ بڑھا دوں گی۔ انفال نے اپنا فیصلہ سنایا۔ پہلے مہابیر اور ابان، یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ میکائل ہوں کرتے سیدھا ہوا۔ انفال کو معاملہ سنبھالنا مشکل لگنے لگا۔ چھوڑو یہ سب، کچھ اور باتیں کرتے۔ میکائل اسے بہلانے کی کوشش کرتے گھوم کر اس کے پیچھے آیا۔ تم عہدے میں مجھ سے سینئر ہو، لیکن یونیورسٹی میں تم مجھ سے کافی جونیئر تھی۔ کہتے کہتے انفال کے قریب ہوا۔ اس کا سینہ انفال کے پشت سے ٹچ ہونے لگا۔ شادی ہو گئی تمہاری؟ اس نے اپنی ٹھوڑی انفال کے کندھے پر رکھتے سرگوشی کی۔ انفال مٹھیاں سختی سے میچے اپنے جذبات ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آگے میز اور پیچھے میکائل اسے الجھن ہوئی تھی۔ اس سوال کا کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویڈیو کے بل گھومی۔ دونوں کا چہرہ ایک دوسرے کے بالکل سامنے آیا۔ میکائل مغرور نظروں سے دیکھ رہا تھا اور انفال غصے سے۔ ویسے شادی سے یاد آیا، تمہاری بیوی تمہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ افسوس ہوا سن کر۔ انفال اس کا پیترا اسی پر گھما گئی۔ چھوڑ کر نہیں گئی، میں نے گھر سے نکال دیا۔ مجھ سے بدتمیزی کرنے والے کا میں یہی حشر کرتا ہوں۔ میکائل کے لہجے میں سختی در آئی۔ خیر، مجھے 6 ماہ کے اندر ابان کی رپورٹس بہتر چاہیے، ورنہ میں اسے بھی لے جاؤں گی۔ انفال گھوم کر ٹیبل پر رکھی اپنی فائل میں ابان کی رپورٹ دیکھنے لگی۔ دوسری طرف مہابیر اپنے کمرے میں دائیں سے بائیں چکر لگاتے ایک نتیجے پر پہنچا۔ نہیں، میکائل کو پتہ چلا کہ ابان نے میرے ساتھ رہنے کا کہا ہے تو اس کے ساتھ بہت برا پیش آئے گا۔ مجھے ڈاکٹر انفال کو روکنا ہوگا۔ وہ ایک فیصلے پر پہنچتے انفال کو روکنے باہر کی سمت بڑھا۔ وہیں میکائل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر انفال خان، یہاں لوگ اپنی مرضی سے آتے ہیں، پر جاتے میری مرضی سے۔ میں تو تمہیں مہابیر کو بھی نہیں لینے جانے دوں گا، دھمکاتے دبے لہجے میں گرایا۔ آخر مہابیر سے اتنی دشمنی کیوں ہے؟ انفال نے دل کی بات پوچھ ہی ڈالی۔ وہ میرا ATM مشین ہے، اتنی آسانی سے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ میکائل تیش میں آنے لگا۔ انفال نے ایک قدم پیچھے اٹھایا۔ میکائل کی باتیں عجیب تھی۔ تم چاہتے تو اس کا علاج کر سکتے تھے، اب تک اس کی بے گناہی ثابت بھی ہو چکی ہوتی، لیکن اپنے فائدے کے لیے اس کی زندگی برباد کر دی تم نے ڈاکٹر میکائل۔ اس کے لیے میں تمہارے خلاف الگ سے ایکشن لوں گی۔ انفال نے آخری وارننگ دے کر اپنا فائل اٹھا کر جانے کے لیے مڑی کہ کھڑا اٹھی۔ میکائل نے اس کا بازو دبوچ لیا تھا۔ تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہے؟ پسند کرتی ہو کیا؟ پیار ہو گیا اس پاگل سے؟ اس نے خباثت سے کہتے انفال کو اپنی جانب کھینچا۔ انفال کے ہاتھ سے فائل گر گئی، کاغذات بکھر گئے۔ آس پاس دیکھو، تمہیں اس پاگل سے زیادہ اچھے آپشن مل جائیں گے۔ کسی پیار کے قابل نہیں، اپنی بیوی کو مار دیا، تمہیں بھی مار سکتا ہے۔ میں تمہیں بہت خوش کر سکتا ہوں۔ وہ یوں ہی کراہٹ بھرے لہجے میں گویا رہا۔ انفال نے خود کو چھڑانے کے لیے جتن شروع کیے، مگر میکائل کی رفت مضبوط تھی۔ چھوڑو مجھے، میکائل، لیو می، وہ چلائی۔
کم آن انفال، سب بھول جاؤ، نئی شروعات کرتے ہیں۔ مہابیر کو یہی رہنے دو، تم جتنا چاہو گی میں تمہیں دوں گا، پیار بھی پیسہ بھی۔ میکائل اسے دھکیل کر ٹیبل پر گرا گیا۔ میکائل، پاگل ہو گئے ہو، اسٹاپ اٹ، چھوڑو مجھے۔ انفال کے اوسان خطا ہونے لگے۔ اس کے دونوں ہاتھ میکائل کی گرفت میں تھے اور پیروں پر اس کا وزن انفال سے ہلا ہی نہیں گیا۔ مہابیر تیسری منزل کے آخری کمرے کے باہر پہنچا جو میکائل کا آفس تھا۔ ابھی وہ اندر جانے کے ششپنج میں مبتلا تھا کہ اسے انفال کی چیخ سنائی دی۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے کا منظر اسے حیران کر گیا۔ میکائل زبردستی کرنے کی کوشش میں تھا، انفال بچاؤ کے جتن میں۔ تم اندر کیسے آئے؟ نوک کر کے آتے ہیں نا۔ میکائل انفال پر سے ہٹا اور پوری قوت سے مہابیر پر برس پڑا۔ مہابیر اسے نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں انفال کے چہرے پر تھی۔ بکھرے بال، ڈر سے اڑا ہوا رنگ، بے ترتیب سانسیں اور آنکھوں میں نمی۔ انفال اتنی دیر میں اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنا اسکارف درست کرتے مہابیر سے نظریں ملانے میں کترا رہی تھی۔ تجھے میں بعد میں دیکھ لوں گا، نکل یہاں سے۔ میکائل نے اسے دھکا دینے اس کے سینے پر پنجہ رکھا۔ مہابیر اپنی جگہ ساکت رہا۔ میکائل نے دوبارہ زور لگایا لیکن وہ ذرا بھی نہ ہلا۔ مہابیر نے وقت رہتے میکائل کا بازو پکڑا اور اس کا ہاتھ گھما کر پیٹھ سے لگا دیا۔ میکائل الماری سے جا لگا۔ اس کا پریشر اتنا شدید تھا کہ میکائل کو لگا وہ الماری میں دھنس جائے گا۔ ایک کے بعد دوسرا مہابیر نے مٹھی بنا کر پیچھے سے میکائل کے پیٹھ اور سینے میں مکے مارنا شروع کیے۔ ہر وار پر میکائل اچھل پڑتا۔ انفال کا منہ کھل گیا۔ وہ بنا پلک جھپکائے مہابیر اور میکائل کی جھڑپ دیکھنے لگے۔ اگلے وار پر میکائل نے پاؤں کے زور سے خود کو الماری سے الگ کیا اور پلٹ کر مہابیر کے ٹھوڑی پر ضرب دیا۔ مہابیر ایک سائیڈ کو ہو گیا لیکن فوراً ہی اپنا توازن سنبھال لیا۔ میکائل کے سینے میں شدید درد اٹھ رہا تھا، ہمت جواب دے رہی تھی۔ مہابیر نے سینے پر اسی جگہ لات دے ماری اور میکائل اچھل کر زمین بوس ہو گیا۔ مہابیر اس پر چڑھ بیٹھا اور ناک اور منہ پر وار کرنے لگا۔ ماحول خون آلود ہونے لگا تھا۔ مہابیر، بس کرو۔ انفال نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ میکائل کے گھرانے پر اس کے کارس اندر آئے اور جھڑپ روکنے کی کوشش میں مہابیر کو جکڑ لیا۔ مہابیر کا دل اب بھی نہیں بھرا تھا۔ وہ زور لگانے لگا پر انفال اس کے سامنے آ گئی۔ اٹس انف، بس کرو۔ انفال نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ چلو یہاں سے ابھی۔ مہابیر نے ایک نفرت بھری نظر فرش پر لوٹ پوٹ ہوتے میکائل پر ڈالی اور گارڈز سے خود کو چھڑا کر انفال کے پیچھے لیا۔ گارڈز میکائل کو اٹھانے میں لگ گئے تھے۔ آفس سے باہر آ کر وہ دونوں لان میں آ گئے۔ اس وقت اکا دکا مریض کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ بینچ پر ساتھ ساتھ بیٹھے مہابیر اور انفال میں خاموشی حائل رہی۔ تھینک یو، مجھے بچانے کے لیے۔ انفال نے گفتگو میں پہل کی۔ وہ آپ سے بدتمیزی کیوں کر رہا تھا؟ ہاتھوں کو مسلتے، پیر ہلاتے مہابیر مضطرب ہوا۔ اس نے پچھلے 5 سالوں سے کوئی مثبت کارکردگی نہیں دکھائی، اس لیے میں اسے جاب سے نکالنے والی ہوں۔ انفال نے سامنے افق میں دیکھتے ہوئے بتایا۔ آپ یہاں مت آیا کرو، یہاں سب جلاد رہتے ہیں۔ مہابیر کی آواز روکھی تھی۔ میں یہاں تمہارے لیے آتی ہوں، تم میرے ساتھ چلو، تو میں یہاں کبھی نہیں آؤں گی۔ انفال کی آواز میٹھی اور مدھم رہی۔ مہابیر نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ انفال کی آنکھوں محبت تھی لیکن مہابیر کی آنکھیں بے تاثر اسے دیکھتے۔ انفال کی نظر اس کی ٹھوڑی پر پڑی جہاں نچلے لب کے پاس میکائل کے وار سے چوٹ لگی تھی۔ اس نے پریشان ہوتے ہاتھ بڑھایا۔ وہ زخم کی نوعیت جاننا چاہتی تھی۔ مہابیر اس کا ہاتھ ٹچ ہونے سے پہلے پیچھے ہو گیا اور رخ دوسری سائڈ کر لیا۔ دھڑکن بڑھ گئی اور آنکھیں جھک گئی۔ اسے اس کا یوں بے تکلف ہونا پسند نہ آیا۔ انفال نے خجالت محسوس کرتے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو چلو گے میرے ساتھ؟ انفال نے اس کا فیصلہ جاننا چاہا۔ مہابیر کچھ کہتا اس سے پہلے ابان ہاتھ میں پینٹنگ لیے وہاں آیا۔ مہابیر نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ انفال کو اس کے ساتھ دیکھ کر بنا کچھ کہے بس پینٹنگ تھما کر واپس مڑ گیا۔ چہرے پر اداسی صاف واضح تھی۔ مہابیر نے رول شدہ پینٹنگ کھول کے دیکھی۔ شیر کے ساتھ شیرنی بھی شان سے کھڑی تھی۔ مہابیر کا دل مطمئن ہوا، اب وہ پینٹنگ مکمل لگ رہی تھی۔ انفال بھی اس پینٹنگ کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ اس نے مسرور ہوتی ابان کو دیکھا، پکارا۔ وہ رکا اور پلٹ کر متذبذب ہوتے انفال کی جانب دیکھا۔ انفال اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ تم بہت اچھی پینٹنگ کرتے ہو، میں تمہارے لیے ٹرینر کا انتظام کرواتی ہوں، تم پروفیشنل لیول پر پینٹر بن سکتے ہو۔ اسے داد دیتے سراہنے لگی۔ ابان نے محض ایک نظر سے دیکھا اور ایک نظر عقب میں نظر آتے مہابیر پر ڈالی اور لب بھیج کر پلٹ گیا۔ انفال اس کے انداز پر الجھ گئی۔ تم دونوں میں کوئی ناراضگی ہوئی ہے؟ اس نے مہابیر سے سوال کیا۔ آپ مجھے یہاں سے لے جاؤ گے، اس لیے وہ خفا ہے اور اب ایسے ہی رہے گا۔ مہابیر بھی اٹھ کر اس کے نزدیک آیا۔ ہم دونوں کا یہاں ایک دوسرے کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہے، صرف میرے ساتھ نارمل رہتا ہے اور میں اس کے ساتھ۔ مہابیر نے اضافہ کیا۔ اس کی نظریں کوریڈور پر جمی تھی جہاں سے گزر کر ابان اندر گیا تھا۔ انفال خاموش رہی۔ شاید وہ ابان کو ساتھ نہ لے جانے کے فیصلے پر نظر ثانی کر رہی تھی۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا، ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ابان کا مقصد مینٹلی چیلنجڈ پینٹر بننا ہے اور اپنے جیسے بچوں کو نئی راہ دکھانی ہے۔
مہابیر نے ٹرانس کی کیفیت میں کہا۔ کسی نے کہی اتنی اچھی بات؟ زمروش نے؟ انفال نے از خود زمروش کے نام کا اضافہ کیا اور مہابیر کی یادداشت پرکھ رہی تھی۔ زمروش کے نام پر مہابیر الجھ گیا۔ اس نے انفال کی سمت دیکھا مگر نظریں اس پر نہیں تھی بلکہ اس کے عقب میں دکھائی دیتی زمر کو دیکھ کر سحر میں کھو گیا۔ سورج کی روشنی میں وہ سایہ اور بھی چمک رہا تھا۔ ہاتھ پیچھے باندھے وہ ہوا کی مانند اس کے سامنے سے گزرنے لگی۔ انفال نے گردن گھما کر کھوئے مہابیر کے نظر کی سمت میں دیکھا۔ اسے وہاں کوئی نہ ملا لیکن وہ جانتی تھی اسکیزوفرینیا کے باعث اس وقت اسے زمروش نظر آ رہی ہے۔ کیا وہاں زمروش ہے؟ انفال نے اس کے خیالات میں خلل ڈالنے سے گریز کرتے احتیاط سے پوچھا۔ بہت انمول ہے وہ میرے لیے، آج بھی اسی کے نام پر میری زندگی چل رہی ہے، مہابیر متبسم ہوتے بولا۔ انفال اس کے لہجے میں موجود زمروش کی محبت محسوس کر سکتی تھی۔ دوسری طرف حویلی میں آنے والے انتخابات کی سرگرمیاں جاری تھی۔ یوشے کو پچھلے ایک ہفتے سے میکائل کی جانب سے اپڈیٹ نہیں ملی تھی۔ اس وقت وہ اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا 3 دفعہ کال ملا چکا تھا۔ کہاں مر گیا ہے یہ میکائل؟ وہ چوتھی مرتبہ کال ملاتے منمنایا۔ کہیں اس ڈاکٹر کے ساتھ کوئی گڑبڑ تو نہیں کر دی اور بدلے میں میجر یزدان خان نے میکائل کو غائب کر دیا ہو۔ یوشے نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ اگر میکائل نے منہ کھول دیا تو میں پھنس سکتا ہوں، مجھے جلد از جلد اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ حتمی فیصلے پر پہنچتے کوئٹہ جانے کی تیاری کرنے لگا۔ دوسری طرف مہابیر کی پیکنگ ہو گئی۔ وہ انفال کے ساتھ جانے کے لیے مان گیا۔ مہابیر آخری دفعہ ابان سے ملنے اس کے کمرے میں آیا۔ کونے میں بیٹھا اس فوجی کھلونے کو ہاتھ میں لیے دیکھ رہا تھا جو انفال نے مہابیر کو دیا تھا اور مہابیر نے آگے ابان کو دے دیا تھا۔ ابان تم فکر مت کرو، ڈاکٹر انفال نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے، جلد ہی تمہیں بھی یہاں سے نکال لے گی۔ مہابیر نے اسے حوصلہ دلانا چاہا۔ کتنی جلدی؟ وہ منہ بنا اسے دیکھنے لگا۔ شاید 2 ہفتے۔ مہابیر کے ذہن میں انفال کی کہی بات گردش کی۔ اور ان 2 ہفتوں میں اگر ڈاکٹر میکائل نے مجھے جان سے مار دیا تو؟ ابان نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ کچھ نہیں کر سکتا اسے تو میں نے آج اتنا دھویا ہے 2 ہفتوں تک بستر سے ہی نہیں اٹھ پائے گا۔ ہاں ہاں، مہابیر صبح کے واقعات یاد کرتے ہنس پڑا۔ ارے یار، پھر تو میں نے مس کر دیا، مجھے کیوں نہیں بلایا اس وقت؟ ابان بھی ساتھ ہنس پڑا تھا۔ مہابیر نے اسے ہنستے دیکھ کر دعا کی ان دونوں کی دوستی یوں ہی تا قیامت قائم رہے۔ حقیقی دوستیاں روز ملنے یا بات کرنے کی محتاج نہیں ہوتی۔ حقیقی دوستی تو وہ ہوتی ہے کہ خوشی میں نہ سہی غم میں دوست موجود ہو، اور ایسے لوگ خوشی کے موقع پر بھی سب سے پہلے یاد آتے ہیں۔ جب مہابیر اکیلے پن اور تنہائی کے ساگر میں ڈوبا ہوا تھا، جب وہ اسیر محبت کے ہاتھوں تکلیف میں تھا، تب ابان کا ساتھ ہی اس کے لیے مرہم کا باعث بنا تھا۔ اب ابان کو اس اندھیری کھائی سے نکالنے کی باری مہابیر کی تھی۔ قید سے باہر آتا پہلا قدم بہت مشکل تھا۔ یہ میکائل کے قید کے ساتھ ساتھ اپنے اندر سے قید بھی نکلنے کا قدم تھا۔ مہابیر 4 سال بعد اس 4 دیواری کے پار آیا۔ انفال کی کار میں بیٹھ کر وہ ایک ہاسپٹل سے دوسرے تک کے سفر میں محض ونڈو کے باہر دیکھتا رہا۔ کوئٹہ شہر ویسا ہی تھا، کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا مگر پھر بھی بہت کچھ بدل گیا تھا۔ مہابیر کی پوری دنیا بدل گئی تھی۔ شہر سے 1 گھنٹے کی دوری پر واقع سفید سنگی بنیاد پر کھڑا ہوا ہاسپٹل کافی وسیع اور نفیس تھا۔ کار سے پہلے انفال اتری اور پھر مہابیر نے سر باہر نکالا۔ یہاں کی خصوصیات کچھ الگ ہی تھی۔ اسے مثبت انرجی محسوس ہونے لگی۔ یہ بھی ایک پاگل خانہ ہی تھا مگر زندگی سے بھرپور، رنگوں سے بھرپور۔ گیٹ سے اندر آتے عمارت تک لمبا سنگی روش تھا جس کے دونوں اطراف بڑے بڑے باغیچے اور ان میں کھلے رنگ برنگی پھول اور پودے ماحول کو خوشگوار دلچسپی بخش رہے تھے۔ مہابیر ایک ایک منظر کو دیکھتے انفال کے پیچھے بڑھتا گیا۔ عمارت کا داخلی منظر اس سے بھی زیادہ سحر انگیز تھا۔ صاف ستھری خوشبودار کوریڈور جس میں دائیں سمت اوپری منزل کو جاتی سیڑھیاں تھیں، اس کے بعد دونوں طرف قطار سے آمنے سامنے بنے ٹریٹمنٹ رومز۔ انفال اسے ہر کمرے کے متعلق انفارمیشن دیتی رہی اور وہ اشتیاق سے اندر جھانکتا رہا۔ کوریڈور کے وسط میں ایک بڑا دروازہ تھا جو کہ پلے گراؤنڈ میں کھلتا تھا۔ اس وقت سردی کی دھیمی دھوپ کا مزہ لینے کئی سارے مریض فٹ بال کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ انفال کو گیٹ پر آتے دیکھ کر سب خوشی سے چہکتے اس کے سمت آئے۔ ان مریضوں مرد اور عورت دونوں شامل تھے جبکہ دونوں جنس کو سنبھالنے متعلقہ سٹاف بھی تعینات تھے۔ مہابیر ان کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ نہ کسی کو قطار میں کرنے ڈانٹا جا رہا تھا، نہ کسی کو کوڑے یا راڈ سے مارا جا رہا تھا، بلکہ انسانوں جیسا سلوک کیا جا رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے انفال کو دیکھا تھا۔ رحم دلی اور خوش اخلاقی ابھی بھی باقی تھی۔ کیا یہ وہ نیا دوست ہے؟ مریضوں کے قطار سے ایک بزرگ نے پوچھا تھا۔ مہابیر نے حیرت سے اس چھوٹے قد خاکی بالوں والی خوش رو خاتون کو دیکھا۔ ہاں، یہ آپ سب کا نیا دوست ہے، چلو ویلکم کرو۔
انفال نے جوش و خروش سے ہدایت دی۔ سب نے ایک آواز ہو کر ویلکم کہا اور پھر شرماتے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مہابیر متذبذب ہوتے مسکرایا۔ چلو مہابیر، تمہارا کمرہ دکھاتی ہوں۔ انفال واپس کوریڈور کی جانب مڑی۔ اس کا رخ سیڑھیوں کی سمت تھا۔ کیا یہ سب پاگل ہے؟ مہابیر نے اس کے پیچھے جاتے گردن گھما کر دروازے کی جانب دیکھا اور وہ سب ابھی بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ ہاں، یہاں سب کو کسی نہ کسی دماغی کیفیت میں مبتلا ہے، پر میں اس جگہ کو اسکول اور ان سب کو اسٹوڈنٹس کی طرح ٹریٹ کرتی ہوں۔ انفال نے وضاحت دی۔ اس کی وضاحت سنتے سنتے وہ دونوں پہلی منزل پر آ گئے تھے۔ بائیں جانب کے قطار کا تیسرا کمرہ مہابیر کے لیے تیار کروایا گیا تھا۔ انفال نے لاک کھولا۔ مہابیر اندر داخل ہوا اور کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ہاں ہاں، یہ تو بچوں کا کمرہ ہے۔ اس نے دیوار پر دلکش پھولوں اور پیارے جانوروں کی پینٹنگ دیکھ کر کہا، رنگوں سے نئی امید ملتی ہے۔ یہ پھول اور رنگین پینٹنگز دماغ کو ریلیکس رکھتے ہیں۔ یہاں سبھی کمروں میں رنگوں سے بھرے پینٹڈ دیواریں ہیں۔ اگر یہ نہیں پسند تو کوئی اور کمرہ دکھا دوں؟ انفال نے استحکام سے پوچھا۔ نہیں، یہی اچھا ہے۔ مہابیر نے مشکور ہوتے سر کو جنبش دی۔ چاروں اطراف کو دیکھتے بیٹھ کے سمت بڑھا۔ نئی جگہ، نئی امنگ، نیا سفر۔ یہ تو بس شروعات تھی، جاری ہے۔ بہت اچھی لگی آج کی ایپیسوڈ، بہت ہی اچھی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بھی اچھی لگی ہوگی۔ کیسی لگی ضرور بتائیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔